کے بارے میں کیا گمان ہے جو دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، اس کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، اس نہر میں جب کوئی میل کچیل لگے غسل کر لے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بندہ صاف ستھری نہر میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ میل کچیل باقی رہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے لوگ یہ بات سمجھتے ہیں نماز صرف فرض ہے اور فرض کو ادا کر لینا یہ ضروری تو ہے، یہ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، ہماری ذمہ داری، یہ لائبلٹی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان جس طرح 5 وقت نہر میں غسل کرتا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اسی طرح جو بندہ 5 وقت وضو کرتا ہے اس کے جسم کے اوپر سے گناہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آ کے رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کی مثال اسی غسل کرنے والے جیسی ہے، جس طرح اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی، اس طرح 5 وقت کے نمازی کے جسم کے اندر، جسم کے باہر، روح کے اندر، روح کے باہر، جسم کی بیرونی ساخت کے اندر اور جسم کی اندرونی ساخت میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ہاں، جو گناہ باقی رہتے ہیں ان کی تفاصیل بھی رسول اللہ نے بیان کر دی۔ گناہ حد سے پہلے پہلے کا ہو، یہ حدیثیں بھی واضح ہیں، لیکن اس لیے بیان نہیں کی جاتی کہ کئی لوگ بدعملی کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کے لیے یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حد سے پہلے پہلے کا ہر گناہ صرف نماز ہی پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن حدود کے جو گناہ ہوتے ہیں، حدود کے جو گناہ ہوتے ہیں، معاذ اللہ، کوئی غیر محرم کے ساتھ تعلق میں پڑ گیا، کوئی چوری چکاری میں پڑ گیا، کوئی کسی کا مال لوٹنے میں پڑ گیا، یہ حدود اللہ کے جرائم ہے، کوئی قتل میں شامل ہو گیا، کسی نے بیوی کا اسقاط حمل کروا دیا وغیرہ وغیرہ، یہ حدود اللہ ہیں۔ ان کی معافی نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، ان کی معافی کیسے ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھا دیے جائیں اور کہا جائے اللہ حدود کے گناہوں میں سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، حدود کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نماز کے ساتھ جو گناہوں کی توبہ کا کنسپٹ ہے، یہ صغائر کے حوالے سے، ہر صغیرہ گناہ انسان کا نمازوں کے ساتھ معاف ہو جاتا ہے۔ بعض روایات تو ایسے ہیں گویا ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنے ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اور میرے بھائیو، اسی نماز کے اندر مختلف نمازیں ہیں جن کے مختلف اجر و ثواب ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو اس حوالے سے کبھی نماز کا ٹاپک چلا، ان سارے نفلوں سنتوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ ہر نفل، ہر سنت کا جو اجر و ثواب اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ کتنے ہیں۔ لیکن نمازوں کی ایک قسم بہت اہم ہے، اور وہ نماز کی کون سی قسم ہے؟ جمعہ۔ میرے بھائیو، جمعہ صرف خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ سننا صرف سماعت تقریری کا نام نہیں ہے، یہ خطبہ بھی جمعے کی نماز کا حصہ ہے، جمعے کی نماز کا حصہ ہے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسی لیے یہ بات یاد رکھیے، قرآن پاک میں جب بھی نماز کا حکم آیا، کیا حکم آیا؟ نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم آیا، اس نیکی کو کرو۔ لیکن جب جمعے کی نماز کا حکم آیا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جمعہ پڑھنے آؤ، جمعہ پڑھو، بلکہ کیا کہا؟ جب جمعے کی اذان دے دی جائے، یعنی جب خطیب منبر پہ آ کے بیٹھ جائے، اس وقت جو اذان دے دی جائے، جب وہ ندا دے دی جائے تو تم مسجدوں کی طرف دوڑ آؤ، مسجدوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتے مسجدوں کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، آپ کی حاضری لگ رہی ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ غافل ہے، یا وہ نماز پڑھنے کوئی بندہ جمعے کا آیا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے مس ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے جمعے کے دن خاص طور کے اوپر۔ وجہ کیا ہے؟ عبادات کے دنوں میں سے جمعہ افضل ترین دن ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ جس طرح رمضان میں کی جانے والی نیکی، جس طرح عشرہ ذی الحجہ میں کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں، اسی طرح جمعے کے دن کی جانے والی نیکیاں عام دنوں سے افضل ہوتی ہیں۔ فرشتے دروازوں کے اوپر کھڑے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں فلاں ابن فلاں مسجد میں داخل ہو گیا، صرف یہ نوٹ نہیں کیا جا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا ہوا ہے، اور کچھ نیکیوں کا ثواب فرشتوں کو بتا دیا ہوا ہے، کچھ گناہوں کی عقاب فرشتوں کو سمجھا دی ہوئی ہے۔
اور اسی طرح بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا صرف نیکی لکھ لو، اجر و ثواب میں خود دوں گا۔ جمعے کے جو نیکی کے دن ہیں، اس میں جمعے میں مسجد میں داخلے کی جو نیکی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی فرشتوں کو معلوم ہے، اللہ نے لکھوا دیا۔ کیا؟ جو پہلے آ رہا ہے، فرشتے کھڑے ہیں مسجد میں، پہلے پہلے جو آ رہے ہیں، ابھی خطیب کے آنے کا ٹائم بھی نہیں ہوا، مسجد میں پہلے سے موجود ہیں، ان سب کا اجر و ثواب ایک تندرست اور توانا اونٹ کی قربانی اور صدقے کے برابر لکھ دیا جائے۔ جو کچھ لیٹ آ رہے ہیں، گائے اور بیل کی قربانی کے طرح لکھ دیا جائے۔ جو کچھ اور لیٹ آ رہے ہیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں آ رہا ہے، اس کے لیے بھی انڈوں کے صدقے کا ثواب تو ہے، مرغی کے صدقے کا ثواب تو ہے، لیکن ایک بات آئیے ضمنی طور پہ آئیے تو آپ کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں میرے بھائیوں۔ جو بندہ مسجد میں امام کے آ جانے کے بعد، اذان ختم ہو جانے کے بعد، ممبر پہ امام کے بیٹھ جانے کے بعد مسجد میں داخل ہو جاتا ہے، یاد رکھیے یہ جو جمعے کے اجر و ثواب کی جتنی احادیث ہے، جتنی، دو اور رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، وہ سارے کا سارا اجر و ثواب اس بندے کے لیے ہے جو امام کے ممبر کے اوپر بیٹھنے سے قبل آتا ہے۔ جو ممبر پہ بیٹھنے کے بعد آیا، اذان ختم ہونے کے بعد آیا، خطبہ شروع ہو چکا، اب آ رہا ہے، یہ اس اجر و ثواب میں شامل نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جن کے بارے میں لکھا جائے گا کہ انہوں نے جمعہ ادا کر دیا، اور جمعے کو، حالی جمعے کو ادا کرنے کے بارے میں بھی یہ حدیث صحیح موجود ہے کہ پے در پہ جو بندہ صرف 3 جمعے چھوڑ دے، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، بغیر کسی شرعی عذر کے۔ جو بندہ ایک عادی ہو گیا، اس کو بھی ڈرنا چاہیے کہ وہ آتا ہی لیٹ ہے، نماز کھڑی ہونے لگتی آ جاتا ہے مسجد میں، اس کو بھی اس وعید کے اندر شامل ہونے کا علماء نے کا اندیشہ ہے۔ اصل میں خطرہ تو انہی لوگوں کا جو امام سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، وہ تو جمعے کی فضائل کی جتنی احادیث ہیں سب میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا شکر اور فضل ہے کہ ہماری اس مسجد کے اندر یہ روٹین ہے کہ ساتھی پہلے آ جاتے ہیں۔ لیکن جو لیٹ آ رہے ہیں ان کو بھی اپنی یہ تربیت کرنی ہے کہ امام کے مسجد میں داخل ہونے سے قبل جمعہ پڑھنے آ جائیں، تاکہ یہ سارے اجر و ثواب کی حدیثوں میں شامل ہو جائیں۔ جو بندہ صرف 3 جمعے پے در پہ چھوڑ دیتا ہے یا امام کے آنے کے بعد آتا ہے، بعض لوگوں نے ان کو بھی شامل کیا کہ ایک روٹین ہے، سستی کا عادی ہو گیا ہے، نماز سے سستی برتتا، کوئی کام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میں مسجد کی طرف جاؤں۔ یہ بندہ اس وعید میں اس لیے شامل ہے کہ اس کے پاس شرعی عذر ہی کوئی نہیں، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، یہ کس وجہ سے جمعے سے پیچھے رہا ہے۔ تو جو بندہ 3 جمعوں میں یہ حرکتیں کر جاتا ہے، معاذ اللہ، حدیثیں بڑی سخت ہیں، اس کے دل کے اوپر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نفاق کی مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہو گیا، اس کے دل میں صحیح طرح ایمان نے جگہ نہیں پکڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سب نمازیوں کو امام مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آنے کی توفیق دے، اور ارادہ بھی کریں کہ ہم پہلے آئیں گے، اور جو پہلے آ جاتا ہے اس کی فضیلت کیا، سبحان اللہ، اللہ کی قسم، یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ رمضان کی راتیں آتی ہیں، ہم سب تھکتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان رمضان میں، عشرہ ذی الحجہ میں، اور پیر اور جمعے رات کا روزہ رکھ کے اور جمعے کے دن کچھ باتیں کرتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ ابھی کچھ باتیں اسلام کی، ایمان کی باقی ہیں، لیکن جو رمضان میں پورا مہینہ تھکا جاتا ہے، آپ بتائیے اس کے لیے آپ اور میں، ہر بندہ سٹرگل، محنت کرتا ہے، امام کے پیچھے پورا دن کا روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، 1 مہینہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آسانی کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جو بندہ جمعے کے دن امام کے ممبر پر بیٹھنے سے قبل مسجد میں آ کے داخل ہو گیا، مسجد میں صرف آ کے داخل ہو گیا، گھر سے وضو کر کے آیا، امام کے آنے سے قبل مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اب امام آ گیا، اس نے پورا خطبہ کوشش کی، یہ تو انسانی استطاعت ہے کہ کوشش کرنی ہے بس، کہ پوری توجہ سے سنا گیا، صرف کوشش ہے، اس کے اندر پابندی نہیں ہے کہ سمجھ آیا یا نہیں آیا، سمجھ آنا یا نہ آنا بھی بات نہیں ہے۔ مثلا آپ سعودیہ چلے گئے، آپ کو عربی زبان سمجھ نہیں آ رہی، آپ صرف کوشش کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر بندہ جو گھر سے نکلا، ممبر پہ آنے سے قبل مسجد میں صرف بیٹھ گیا، اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھر سے جب نکلا،
جتنے قدم اٹھائے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے قیام اور 1 سال کے صیام کا ثواب ہے. بتائیے 1 سال کے، ہم 1 مہینے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، اور واقعی اس کا بھی اجر و ثواب الگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جمعے یہ موقع دے رہا ہے کہ امام مسجد کے آنے سے قبل مسجد میں آ جاؤ. اللہ تعالیٰ 1 سال کا ایک اگر جمعے کا بھی اجر و ثواب ہو، تھوڑا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کیسے بڑھا رہا ہے اللہ کو پتا ہے. اور یہ اجر و ثواب اس قدر زیادہ چند عبادات کے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ کو پتا ہے یہ میرے بندے غافل ہیں، یہ میرے بندے گناہوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے، تو ان گناہوں کے ڈھیر کو کیسے بیلنس کیا جائے گا؟ 1 قدم کے بدلے میں جب 1 سال کا قیام اور صیام لکھا ہوگا، تب بھی بندوں کے اتنے گناہ ہیں جو برابر ہو سکتے ہیں، یا بندہ 50% سے آگے نکل سکتا ہے. اور اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے پاسنگ مارکس 50.00001 بس پاسنگ مارکس. آدھی زندگی نہیں، گناہ تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، آدھی زندگی کی بات نہیں ہے. انسان گناہوں سے بڑا ہو، لیکن اللہ کی یہ جو فرائض ہیں، یہ جو احکامات ہیں، صرف ان کی طرف توجہ کرنے والا ہو. بتائیے ایک ہی جمعے کے وقت بندہ کتنے قدم آتا ہے؟ جو کچھ دور رہتے ہیں ان کے لیے کتنی مبارک اور برکت کی بات ہے. کچھ مسجدوں کے قریب اللہ کا شکر ہے لوگ گھر لیتے ہیں. آج کل تو لوگ مسجدوں کے قریب اس لیے گھر لیتے ہیں کہ مسجد میں چلو نماز تو پکی ہو، اور اچھی بات ہے، لینا چاہیے، لیکن نبی کریم صحابہ کی ٹریننگ کیا کرتے تھے؟ مسجد سے دور کر لو. کیوں؟ جتنے قدم آؤ گے لکھے جائیں گے، جتنے قدم جاؤ گے وہ بھی لکھے جائیں گے. اب یہ جو قدموں کا لکھا جانا ہے، اس کے بدلے جو اجر و ثواب ہے یہ کس قدر زیادہ ہے. اور یہی صرف فضیلت نہیں ہے امام کے آنے سے قبل مسجد میں داخل ہونے والے کی، بلکہ رسول اللہ نے یہ فضیلت اور بھی بیان کی جو امام سے پہلے آ گیا، اور آ گیا صرف اب یہ جمعہ پڑھ لیا. یہ بہت بڑی اجر و ثواب کی باتیں، اور صحابہ ان کو صرف اس لیے بیان کر گئے ہیں کہ کہیں ان سے یہ پوچھنا ہو جائے کہ دین کی کوئی بات چھپا تو نہیں گئے، نہیں تو حضرت عمر کئی مرتبہ غصے میں آ جاتے تھے. ابو ہریرہ کو یاد ہے، صحابہ کو ڈکا مار دیا، خبردار تو نے یہ بات بتائی لوگوں کو، لوگ عمل چھوڑ دیں گے، یہاں تک. لیکن صحابہ رسول اللہ کے ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ تھے. انہوں نے نبی کریم سے پوچھ لیا، نبی کریم نے کہا ابلاغ کرنا ہے، جو حدیث مجھ سے سن لی، میری بات سن لی، پہنچانی ضروری ہے. اس لیے صحابہ نے یہ باتیں بیان کر دی. میرے بھائیو، جو بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا، اللہ کی قسم صحیح حدیث ہے، اگلے جمعے تک 7 کے 7 دن اگر کسی کبیرہ گناہ کا، حد کے گناہ کا شکار نہ ہوا، مرتکب نہ ہوا، سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حدیثیاں الجمعۃ الی الجمعۃ یا الصلاۃ الخمس الی صلاۃ الخمس وغیرہ کی، یہ صرف جمعے کے مابین ہیں. رسول اللہ نے یہ بھی اشکال دور کر دیا کہ بعض بندے مجبوری کے تحت ہو سکتا ہے جمعہ رہ جائے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ایک جمعے سے صرف دوسرے جمعے تک گناہ معاف نہیں ہوتے، ایک جمعہ پڑھنے والے کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 7 جمع 3 کے، تاکہ بندہ اپنی ترتیب، اپنا نظام، اپنا سارے کا سارا معاملہ درست رکھ سکے. گویا اللہ تعالیٰ نے بوقت مجبوری، ظاہر ہے ایک بندہ سفر میں ہے، وہ امام مسجد سے پہلے مسجد میں سفر میں تو نہیں داخل ہوا ہوگا، لیکن کوشش کرنے والے سفر میں بھی یہ کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے راہ چلتا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ سہولتیں تو رکھنی تھی. اسی لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے گناہ معاف نہیں ہیں، بلکہ ہر جمعہ پڑھنے کے بدلے میں 10 دن کے گناہ معاف ہیں. گویا ایک ماہ میں ایک جمعہ انسان سفر کے اندر امام مسجد کے بعد بھی داخل ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ 30 کے 30 دن کے گناہ معاف کر دے گا. یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں بندے کے اوپر؟ یہ میں اور آپ غافل ہیں. میرے بھائیو، جمعہ ایک عبادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب اذان دے دی جائے چھوڑ دو ہر تجارت کو، ہر بیع کو، صرف مسجدوں کی طرف بھاگو. وجہ یہ کمیونٹی سینٹر ہے، مساجد یہ دین کے مراکز ہیں. یہ جمعہ صرف خطبہ سننے کا نام نہیں ہے، یہ آپس میں میل جول کا، ایک دوسرے کے دکھ درد کا، غمی خوشی کا، ایک کمیونٹی کا. یہ مسجدیں کمیونٹی سینٹر بھی ہیں، مسلمانوں کے معاملات کا، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی پھنسا ہوا ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مقروض ہے، یہ سارے کے سارے معاملے. آپ نے یہ صرف سمجھ لیا کہ مسجد کا کام یہ ہے 5 وقت آؤ، سجدہ کرو، رکوع کرو اور چلے جاؤ.
मेरे भाइयों, पहले भी आपके सामने बारहा इस बात को रखा है, अल्लाह की कसम, कुफार को भी, यहूद को भी, दुनिया के सबसे ज्यादा जो मुसलमानों के दुश्मन है उनको भी कोई टेंशन नहीं। तू 10 साल नहीं 100 साल मस्जिद में पड़ा रहे, अल्लाहू के नारे लगाता रहे, अल्लाहू के नारे लगाता रहे, सुभान अल्लाह कहता रहे, उसको तेरे से कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ कब होगी? जब तू मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाएगा, जब तू मस्जिद को मुआशरे का एक इकाई बनाने की कोशिश करेगा, जब तू ये बात कहेगा कि रसूलुल्लाह सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं है, रसूलुल्लाह की इमामत मस्जिद के अलावा बाजार में भी है, तिजारत में भी है, रियासत में भी है, सियासत में भी है, ये मस्जिद का माहौल पूरे मुआशरे पे लागू होगा। जब तू ये बात करेगा, सारी दुनिया के काफिर तेरे दुश्मन हो जाएंगे। क्या मतलब? जब आप अकामत दीन की बात करेंगे, जब आप ये बात करेंगे, कहेंगे ना कि दीन को रियासत का मजहब होना चाहिए, दीन रियासत के अंदर होना चाहिए, दीन सियासत के अंदर होना चाहिए, दीन मईशत और मुआशरत और अखलाक के अंदर होना चाहिए, तब इनको तकलीफ होती है, वरना कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं। अगर आप कहेंगे अदालतों में दीन होगा, तकलीफ होगी। अगर आप कहेंगे प्रेसिडेंसी में दीन हो, तकलीफ होगी। अगर सिर्फ मस्जिद के अंदर तक आप दीन रखेंगे। और मेरे भाइयों, आज हम इतनी बड़ी गफलत में हैं, और मैं बात अपने लोगों को भी कहना चाहता हूं, कैसा मनहज बयान करते हैं माशाअल्लाह जी। हमारे मनहज में हसूल इक्तदार हराम है, इक्तदार की कोशिश करना, कुव्वत नाफदा की कोशिश करना हराम है। मौलवियों को ताने दिए जाते हैं, ये जी मौलवी मिंबर पे बैठ के सियासी बात करता है, ये इतनी बड़ी बदबख्ती है, ये कहां से फलसफा है? ये सेकुलरिज्म है। अगर कोई बंदा ये बात समझता है कि मौलवी को सिर्फ दीन की बात करनी चाहिए और मस्जिद की बात करनी चाहिए और इबादत और नफलों की बात करनी चाहिए और दुनिया के मामलों को एड्रेस नहीं करना चाहिए, तो वो सेकुलरिज्म का शिकार हो चुका, वो बंदा सेकुलर है। दीन दुनिया को गुजारने का नाम है। दीन आया ही दुनिया गुजारने के तरीके जांचने, परखने, उनके ऊपर अमल करने के लिए। दीन और किस लिए आया? दीन इसलिए नहीं आया कि सिर्फ अकेला बंदा सारी जिंदगी हालत तसव्वुफ में बैठ के या हालत इबादत में, यह भी गुजारनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए, लेकिन दीन का असल टारगेट ये नहीं है। दीन का असल टारगेट ये है कि दीन मस्जिदों के अंदर न रहे, बल्कि निकल कर गालिब आ जाए, पूरे मुआशरे के ऊपर छा जाए और पूरी की पूरी रियासत का मजहब, पूरी की पूरी रियासत का जो नजरिया है, जो मिशन और मंशूर रसूलुल्लाह का दीन बन जाए। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु। अल्लाह ताला ने यह दीन इसलिए नहीं बनाया कि सिर्फ अल्लाह के नारे लगाए जाएं, यह दीन इसलिए आया है कि इसको तखत तक पहुंचाया जाए। और रसूलुल्लाह की सारी जिंदगी की जो स्ट्रगल और मेहनत है वो इसीलिए है। आपने रसूलुल्लाह की इबादत की जिंदगी का तस्करा किया, लेकिन जो स्ट्रगल और मेहनत इकामत दीन के लिए की वो छोड़ दी। रसूलुल्लाह इस वाक़या मिराज में वापस आए, किसके पास? सबसे पहले ये इकामत दीन नहीं है, ये मिशन नहीं है, ये नजरिया नहीं है, ये इस्लाम फैलाने की ख्वाहिश नहीं है, ये रियासत कायम करने का जज्बा रसूलुल्लाह का नहीं है। हर वक्त मेरे भाइयों 13 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जिंदगी का एक खाका बयान किया जाता है, खामोशी से रहे, जिहाद नहीं किया, तलवार नहीं निकाली, हिकमत से चले। रसूलुल्लाह 13 साल भी जो हिकमत से चले, जो तलवार नहीं निकाली, अल्लाह की कसम एक दिन ऐसा नहीं है जब रियासत कायम करने की जिद्दोजहद और मिशन और नुक्ता उनके दिमाग में ना हो। क्योंकि हिजरतें नए मैदान तलाश करने का नाम था। आपके सामने ये बात रखी थी। इसी तरह रसूलुल्लाह मिराज की रात सारे के सारे वाक्य के बाद सबसे पहले कहां पे आ रहे हैं? वलीद बिन मुगीरा की मजलिस से, मुतअम बिन अदी की मजलिस में, अबू जहल, तीनों बैठे हुए, तीनों बड़े उस दौर के, वलीद बिन मुगीरा, मुतअम बिन अदी, अबू जहल, सबसे पहले उनके पास आ रहे हैं। मैंने रात की नमाज भी मक्का में पढ़ी, मैंने फजर की नमाज भी मक्का में पढ़ी। इस माबैन मैं बैतुल मक़दस गया, मैं मस्जिद अक्सा गया, मैं आसमानों पे गया। उन तीनों के चेहरों पे एक मुस्कुराहट फैल गई कि आज नाउज़ु बिल्लाह मुआद अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबू में आ जाएंगे। मुआद अल्लाह, उनकी सोच फिक्र ये थी कि आज रात की नमाज यहां पढ़ी जी, फजर की भी, इस दौरान सारा फिर आए हो। अब उनको समझ आई ऐसे कि जैसे मजाक उड़ाने का एक मौका मुयस्सर आ गया। लोगों को इकट्ठा किया, फटाफट ये सुनो 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 सुनो,
اس طرح جیسے تمسخر نہیں ہوتا، ان کو بلایا جائے. سنو یہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. ان میں اپنے پاؤں پہ کلاڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیکھیں، بعض ایسوں کو بھی بلا لائے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی، جنہوں نے وہ سارے مناظر دیکھے ہوئے تھے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ راتوں رات ہو کے آیا ہوں. ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے دیکھی تھی. آپ ہمیں مسجد اقصیٰ کی نشانیاں بتا دیجئے، فلاں کھڑکی کس طرف ہے، فلاں دروازہ کیسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکلے کہ میں رات کے وقت گیا تھا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہو گیا. ابھی الفاظ نکلے ہیں اور رسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں رات کے وقت گیا تھا، میں اچھی طرح مشاہدہ تو نہیں کر سکا، ساتھ ہی جبریل امین کا نزول ہوا اور رسول اللہ فرمانے لگے جبریل نے ایسے میرے سامنے عجیب و غریب منظر کو لے کے آیا. آج تو ہم ٹیلی ویژن سکرین اور اس طرح کی ایل سی ڈیوں وغیرہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا منظر، معاذ اللہ یہ مثال نہیں دے رہا لیکن ایک تخیل اور تصوراتی طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. لیکن اس دور کے صحابہ دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا. آج تو ہم یہ بات کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے جبریل امین نے وہ سارے مناظر چلا دیے. اس دور میں یہ ایجادات نہیں تھی ہوئی، لیکن صحابہ پھر بھی رسول اللہ کی بات کا ایمان لے کے آتے تھے ہر بات کے اوپر. رسول اللہ کہتے ہیں جبریل امین نے میرے سامنے ایسے ایک کھڑکی کھول دی کہ میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ میرے سامنے آ گئی. اور جو یہ سوال کرتے جاتے فلاں کھڑکی کہاں ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر میں سے اس سکرین میں سے دیکھ لیتا اور ان کو بتا دیتا. اور یہ چال ولید بن مغیرہ کی، ابو جہل کی، متمی ندی کی ان کو الٹی پڑ گئی. یہ تو جو نشانی پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں. اب انہوں نے کہا یہ تو وہی پرانا سارا ایک ناٹک، کہیں سے پڑھا ہوگا انہوں نے، کہیں سے انہوں نے سنا ہوگا، کسی سے دیکھا ہوگا، کوئی ان کو معلومات ملی ہوں گی وہاں جانے آنے والے سے. آپ بتائیے آپ کے ساتھ اور کیا معاملے پیش آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا پختہ نشانیاں بھی کچھ بتا دوں. کہا بتا دو. کہا روحا کے مقام کے اوپر میں گیا تھا، وہاں پہ ایک اونٹنی اس کلر کی تھی اور میں نے اس مقام کے اوپر رک کے اس قافلے کے اندر ٹھہر کے پانی کا ایک گھونٹ بھی پیا تھا. آپ اس قافلے والوں سے پوچھ لینا جب وہ مکہ پہنچے گا کہ کیا رات کو یہ معاملہ پیش آیا تھا. کہا ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ روحا کے مقام پہ وہ رکے تھے، آپ نے ان کے برتن میں پانی پیا تھا، آپ ان کے قافلے کی اونٹنی کی جو نشانیاں بتلا رہے ہیں ہم ان سے پوچھ لیں گے، یہ نشانی ہو سکتی ہے. سارے کے سارے لوگ مطمئن ہو گئے. کہا صرف اسی پر بس نہیں، پھر میں ایک قافلے کے پاس رکا تھا، ان کے سرخ اونٹ بپھر گئے تھے اور ایک اونٹ کے اوپر کجاوا تھا، اور اب مجھے پتا نہیں ان کے جو اونٹ بپھرے تھے وہ انہیں واپس ملے ہیں یا نہیں ملے. آپ پوچھ لینا اس قافلے کے اونٹ بکھر گئے تھے، بدک گئے تھے. وہ قافلہ جب مکہ آئے گا آپ ان سے بھی یہ بات پوچھ لینا. کہا ہاں یہ لمبے چھوڑے تفاصیل ہیں، جو جانا چاہتا ہے ان باب میں وہ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، میں مختصر رکھ رہا ہوں. ہاں یہ ایک نشانی ہو سکتی ہے. کہا اسی پر بس نہیں، ایک اور نشانی بتاؤں. ابوا کے مقام کے اوپر اسی طرح ایک قافلے کو ملا ہوں جس کے پاس ایک خاکستری رنگ کی اونٹنی تھی، اور ابھی ہم یہاں پہ موجود ہوں گے تنعیم کی گھاٹی سے. وہ قافلہ بس پہنچنے ہی والا ہے. جب میں ابوا کے مقام پہ ملا تھا وہاں سے یہاں تک جو فاصلہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ قافلہ بس اب داخل ہی ہونے والا ہے تنعیم کی گھاٹی سے. انہوں نے کہا یہ تو نے بڑی زبردست نشانی بتائی ہے. سارے کے سارے لوگ اٹھے، دوڑ کے تنعیم کی گھاٹی میں دیکھا خاکستری رنگ کی اونٹنی چلی آ رہی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ایمان قبول کر لیتے، چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ جو انہوں نے کہا اس کی نشانیاں بتلا دی. ابھی آسمان کی بات نہیں ہو رہی، ابھی زمین کے 3 قافلوں کی نشانیاں بتلا دی. چاہیے یہ تھا ایمان قبول کر لیا جاتا. ولید بن مغیرہ بدبخت کہنے لگا یہ کوئی جادوگر رہا ہے. بس ایک جملے نے پوری کی پوری تبلیغ کا اثر. اس طرح کفار مکہ اور قریش مکہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، لوگوں کو مغالطہ ڈالتے تھے. یہ کوئی جادوگر ہے، یہ ان قافلوں سے رستے میں نہیں مل کے آیا،
اس کے پاس جادو کا کوئی علم ہے جو اس کو یہ ساری خبریں مل جاتی ہیں. بس اتنی بات کہنی تھی. پورے کے پورے لوگوں نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ، جس کو قرآن پاک نے بھی مذمت، یہ لوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام بارہا قریش مکہ نے لگایا. جب معجزوں کے آگے ڈھیر ہو جاتے تھے نا تو پھر ان کے پاس اور کہنے کو کچھ نہیں تھا ہوتا. کہتے تھے یہ معجزہ دیکھ کر، اتنا بڑا معجزہ. اور پھر بھی جب یہ بات مشہور کرتی جادوگر ہے جادوگر ہے، بعض تاریخ کی کتب میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل اٹھا تیزی سے اور سیدھا حضرت ابو بکر کے پاس چلا گیا. اور قریش، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ قریش مکہ کے کافر حضرت ابو بکر کے پاس گئے. حضرت ابو بکر کے آج انہوں نے کہا کہ ایک ایسی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے کہ اس کا کوئی ماننے والا بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لا سکتا. اے ابو بکر، کیا آپ یہ بات گوارا کرتے ہیں یا آپ کی عقل یہ بات مانتی ہے کہ ایک بندہ راتوں رات مسجد اقصی جائے بھی، واپس بھی آئے، رستے میں رکے بھی، ایک جگہ پانی بھی پیے، آسمان کی سیر نہیں ہو سکتا؟ حضرت ابو بکر نے کہہ دیا. انہوں نے کہا شاید وار چل گیا، شاید یہ بات ابو بکر کے منہ سے نکل گئی، لیکن ابو بکر کے ایمان کا نہیں پتا. اگلا جملہ کیا بولا؟ دیکھا یہ ممکن نہیں ہے. اور آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے پوچھنے کی بھی رحمت گوارا نہیں کی. کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ جی ہاں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے. وہ مسجد اقصی گئے ہیں، آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، راتوں رات واپس بھی آ گئے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو میں ابو بکر وہ پہلا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے ان کو ابو بکر صدیق کہہ دیا گیا. یہ لقب تب ملا یہ جب معراج کی رات رسول اللہ نے آ کے واقعہ سنایا. کفار اور قریش مکہ معجزے دیکھ کے بھی مکر گئے اور ابو بکر صرف سن کے ایمان لے آئے. صرف سن کے. یہ فرق ہوتا ہے ایمان لانے والے کا اور کفر کرنے والے کا. کفر والے کے لیے 100 دلیلیں بھی نہ کافی، اور ایمان والے کے لیے صرف خبر ہی آئی ہو کہ رسول اللہ کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا، اس نے تصدیق کر دینی ہے. میرے بھائیو، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا منشور ہے کہ رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. ما یخرج منہ الا حق. رسول اللہ نے کہا میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا. یہی میرا آپ کا منہج ہے، یہی میرا آپ کا نظریہ ہے، یہی میرا آپ کا منشور ہے کہ بس رسول اللہ کی بات سن لی، صرف یہ ثابت ہو جائے کہ کہاں رسول اللہ نے ہے، صحیح سند سے پتہ چل جائے، پھر عقل نہیں چل سکتی، پھر کوئی چیز نہیں چل سکتی. پھر کیا کہنا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، رسول اللہ نے کہہ دیا، ختم. اس کے آگے نہ چوں کی گنجائش ہے، نہ چراں کی گنجائش ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا. خود بھی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ آفی کلی آمن، اللہ کے رسول یہ جو حج ہے کیا ہر سال کرنا ہے جس طرح ہر سال زکوٰۃ ہوتی ہے؟ رسول اللہ حج کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، چمبے کی بات نہیں ہے. جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، کیا ہر سال ہے؟ رسول اللہ خاموش رہے، عمدن 3 مرتبہ خاموش رہے. 4تھی مرتبہ کا بلاؤ کرا کو آئے. کیا پوچھا تھا؟ آپ سے پوچھتا تھا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ نے جو جواب دیا نا میرے بھائیو، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا مشن ہے. چاہے آپ دیوبندی ہو، چاہے آپ بریلوی ہو، چاہے آپ اہل حدیث ہو، اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو آپ راہ راست کے اوپر ہیں. رسول اللہ نے کہا اگر میرے منہ سے نام نکل جاتا، کیا مطلب؟ جی ہاں، صرف میرے منہ سے یہ بات نکل جاتی کہ ہاں فرض ہے، تو اللہ کی قسم تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. بتائیے، صرف جی ہاں نکل جاتا تو تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا. اور یہاں پہ رسول اللہ کہتے رہے کہ یہ کام نہ کرو، فرض نہیں ہے. نماز اس طرح پڑھو، فرض نہیں ہے. فاتحہ کے بغیر نہیں ہونی، فرض نہیں ہے. میں یہ کوئی متعصبانہ بات نہیں کہہ رہا، میں صرف آپ کو ایک نظریہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی بات اگر تیرے تک صحیح سند سے پہنچ گئی اور تیرے علماء، میرے علماء، علماء حدیث نے کہہ دیا یہ حدیث صحیح ہے، پھر آگے عقل نہیں چلانی. پھر آگے یہ نہیں کہنا میرا مولوی کیا کہتا ہے، میرا مفتی کیا کہتا ہے. دنیا کے سارے مفتی مولوی جمع ہو جائیں، رسول اللہ کی حدیث ایک طرف ہو، ان کے سب کے اقوال کو رد کر دیا جائے گا، رسول اللہ کی بات کو نافذ کیا جائے گا. یہی عام فہم سیرت جو
ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کا، اس کو بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے، یہ جو افضل ترین ذات ہے، یہ جو اعلیٰ ترین ذات ہے، جس کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اس کی بات بھی اتنی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو بیٹھیں گے کہاں پہ؟ ہم باہر کہاں بیٹھیں گے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، چند باتیں میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ وطن عزیز کے اندر ایک عرصہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کی عزت کے اوپر، شان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تو نہیں لیکن کفار کے ممالک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے ایک خوشی کی خبر بھی ہے اور خوشی اور مسرت کا مقام بھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ایک ایسے درد دل رکھنے والے انسان کو بنایا جس نے کل بھی اپنی سماعت میں یہ بات کہہ دی کہ اس امت کو زندہ رہنے کا کیا حق ہے یا اس امت کا کیا فائدہ ہے کہ جس کے نبی کی گستاخی ہو۔ جیسے وہ الفاظ تھے امام مالک کے، انہی الفاظ کی ٹرانسلیشن ہے کہ اس امت کو پھر جینے کا کیا حق ہے کہ نبی کی گستاخی اور بدلہ نہ لیا جائے۔ اور اسی طرح انہوں نے گستاحان صحابہ کے خلاف بھی ریمارکس پیش کیے، لیکن کیا یہ ریمارکس پیش کر دینا ہی کافی ہے؟ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جو بندہ ملزم ہے، جو بندہ قانون کو توڑتا ہے، جو بندہ قانون ہاتھ میں لیتا ہے، جو بندہ صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، اس کو پکڑنے کی بجائے، اس کو گرفتار کرنے کی بجائے انتظامیہ، ادارے، پولیس والے، نیچلے اوپر والے کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی ضمانتیں ہو جائیں، ان کو کہیں سزا نہ ہو جائے، یہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، یہ کہیں پکڑے نہ جائیں۔ یہ بدبختی کی بات ہے۔ پولیس کو بھی اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے۔ میرپور کے اندر ایک اعلانیہ گستاخی کرنے والے نے، اور یہ گستاخیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لندن کے اندر وہ بدبخت لندن بھاگ گیا تو لندن میں جلوس نکل رہے ہیں حضرت ابو بکر و عمر کے خلاف۔ انہوں نے پاکستان کے اندر گستاخی کرنے کے بعد عوام کا جو ریاکشن تھا نہیں دیکھا۔ مجھے تو کئی مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے کہ پولیس کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تمیز کے ساتھ، قانون کی، آئین کی، دستور کی زبان میں بات کی جائے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ ان کو کہا جائے یہ گستاخ صحابہ کو پکڑو، وہ ان کی ضمانتیں کرانے کے در کے اوپر ہوتے ہیں، اور جب جلوس نکال کر ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں پھر ان کا ایٹیچیوڈ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امن و امان خراب ہو؟ ہر گستاخی کرنے والے کی ضمانت کروانا چاہتے ہیں، ہر گستاخی کی پشت بنا، ہر گستاخ رسول کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ چیف جسٹس تو یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں نہیں ہونی چاہیے، گستاخوں کا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ اور علاقے کے، ہمارے علاقے میں ایک بندے نے، آپ کو پتہ ہے، آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی، اتحاد اہل سنت نے ایک پرچہ کٹوایا ہوا ہے ہمارے علاقے کے اندر۔ ایک بندے نے سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا ابو سفیان کے پر لعنت کی ہے،
اور پوری پولیس ملی ہوئی ہے کہ اس بندے کی ضمانت ہو جائے، بس اس کام میں لگے ہوئے، مجرموں کی پشت بنائی کر رہے ہیں۔ اور پھر جب احتجاج کیا جائے گا تب یہ کہتے ہیں یہ جی مولوی بڑے فرقہ وریت پھیلاتے ہیں۔ احتجاج کرنا فرقہ وریت ہے۔ جو بندہ بدبخت صحابہ کے اوپر لعنت کر رہا ہے وہ فرقہ وریت نہیں ہے، اس کو پکڑنا آپ کا کام نہیں ہے، اس کے اوپر صحیح دفعات لگا کے اس کو گرفتار کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اور افسوس اور دکھ ہے اہل سنت کے لبادے کے اندر، اہل سنت کے لبادے کے اندر میرے بھائیوں، وہ بدبخت جو جہلم کا بیٹھا ہوا، اہل سنت کا چوگا اڑا ہوا، رافضیوں کا ایجنٹ ہے، رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ آپ کے سامنے پہلے بھی یہ بات رکھی تھی، معاذ اللہ اس نے رسول اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہرزہ سرائی کی اور جھوٹ بولا ہے۔ ایک تو یہ ہونا کہ اس نے کہا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، کل کے چھوکرے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بکواس کرتا ہے، یہ بک بک کر رہا ہے۔ کسی یہودی نے اٹھائیے یا تو یہ ہمیں دلیل دے کہ کس یہودی نے کس جگہ کے اوپر کس کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا؟ نہیں کہا، اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں کہا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، اس نے اس کا جواب ریکارڈ کرایا، جواب ریکارڈ کراتا ہے کہ جی میرے ایک کلپ کو لے کے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا تھا، یہ مولوی میرے خلاف پراپوگنڈا کرتے، اشارہ ہماری طرف کرتا ہے بدبخت۔ اور اس کے جواب میں پتہ کیا جواب دیا ہے؟ جواب سنیں، یہ بدبخت اتنا کذاب اور جھوٹا ہے، اپنی غلطی ماننے کی بجائے کیا دیتا میرے منہ سے نکل گیا، سلپ آف ٹنگ ہو گیا، مجھے معاف کیا جائے، کہتا ہے چھوکرا جو لفظ ہوتا ہے، ان مولویوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ چھوکرا لفظ جو ہے یہ گندا نہیں ہے، یہ کسی بھی نوجوان کو کہتے ہیں جو ینگ ہو، جو نوجوان ہو، جو کم عمر ہو، اس کو چھوکرا کہا جاتا ہے ہمارے برے صغیر کے معاشرے میں۔ یہ اس نے جواب ریکارڈ کروایا۔ اے بدبخت آدمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سے 60 اور 62 برس تھی جب وہ مدینہ میں یہودیوں کے پاس تھے۔ 55 سال کے انسان کو بتا کس یہودی نے یہ بکواس کی ہے؟ بتا، جھوٹ بولتا ہے اور پھر کہتا ہے چھوکرا کہنا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے۔ کہا ہی نہیں کسی نے، یہودی کسی نے کہا ہی نہیں، اگر کہا ہے تو دلیل دے۔ اور آگے جواب ہی کہہ رہا ہے کہ اگر چھوکرا کہہ بھی دیا ہے تو یہ کوئی بری مثال نہیں ہے۔ دیکھیں آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، خود ہی یہ بات کہی، اور پھر اس کو نہیں تھا پتا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کرایا ہوا، اس کے اندر پتا کیا شکوہ کر رہا ہے؟ یہ جی مولوی مجھے کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا، دیکھیں ان کی زبانیں کتنی گندی ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ خود چھوکرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ گندی بات ہے، یہ گندی زبان ہے، یہ مولویوں کی زبانیں دیکھیں ان کے اندر کتنا گند ہے۔ میں مرزا محمد علی جیلمی کو یہ چھوکرا کہہ رہے ہیں کل کے، وہ مولانا ابو بکر صدیق ہے گجرانوالہ کی، عمر صدیق، انہوں نے مجھے کل کا چھوکرا کہا ہے۔ یہ کتنی گندی زبان ہے۔ اے بدبخت، تجھے چھوکرا کہنا یہ گندی زبان ہے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جھوٹ بولے، بک بک کرے، اور تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور انتظامیہ بھی عجیب ہے، عجیب ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں حکومت کا ملازم ہوں، میں پتہ نہیں کون سی ایٹامک انرجی کمیشن میں انجینئر ہوں۔ یہ سرکاری ملازموں کو یہ کس کی پشت بنائی ہے؟ اس کے پیچھے کس کے ہاتھ ہیں؟ ہمیں اس بات کا بھی جواب چاہیے۔ اور اتنا بدبخت ہے، چیلنج کیا، سن لیجئے چیلنج کیا ہے۔ آج اس کے چیلنج کا بھی میں جواب دیتا ہوں۔ چیلنج کیے، اور چیلنج کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا میں لکھ کے دیتا ہوں، ان مولویوں میں سے کسی سے لکھوا لیں، اہل حدیث کا عالم ہو، دیوبندیوں کا کوئی عالم ہو، بریلویوں کا کوئی عالم ہو، میں اہل حدیث مکتبہ فکر کے نمائندہ طالب علم اور عالم ہونے کے ناطے سے اس کے چیلنج کا بھی جواب دیتا ہوں۔ چیلنج کر رہا ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم، دیوبندی عالم، بریلوی عالم یہ کہہ دے کہ یہ اہل حدیث دیوبندی بریلوی مسلمان ہیں۔ اب یہ چیلنج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں چیلنج دیتا ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے، اگر کہہ دیں گے تو میں دین کی بات چھوڑ دوں گا، مراد یہی ہوتی ہے۔ میں آج کے بعد چیلنج کا مطلب یہ ہے نا، میں چیلنج کرتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتے، اگر کہہ دیں گے تو اس کا عقاب بھی تو بتا، اس کا بدلہ بھی تو بتا، اور آج کے بعد دین کے بارے میں اپنی زبان کو لگام دے جا۔ میں اہل حدیث کا ایک ادنا طالب علم اور نمائندہ ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، سارے مسلمان ہیں۔ کہاں تیرا چیلنج؟ کہاں تیرا چیلنج؟ اور پھر اتنا بدبخت ہے، پینترے بدلتا ہے، کہتا ہے شاید اس کو یہ پتا تھا کہ یہ کہہ دینا،
اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، غمی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، شادی بیاہ ہوتے ہیں، جنازے ہوتے ہیں، دفن تدفین ہوتی ہے، تجہیز و تکفین ہوتی ہے۔ آگے سے کہتا ہے یہ تو شاید کہہ دے کوئی کہ ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ کہہ کے دکھائے کہ ایک دوسرے کو یہ کہہ کے دکھائیں کہ یہ اپنے اپنے گناہ بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اے بدبخت، تو نے کیا سمجھا دین کو؟ تو دین کو نہیں سمجھ سکا۔ میں ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہتا ہوں، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تینوں میں سے جس کسی نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا وہ مر جائیں گے، اپنے اپنے گناہوں کو بھگت کے جنت میں چلے جائیں گے۔ بتا کہاں ہے تیرا چیلنج؟ بتا، یا تو کچھ بات بدلتا، یا تو اب یہ اس کے جواب میں کہے گا جی شرک تو فتوا دے دے کہ شرک کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، یا تو کہہ دے۔ ہم تو یہ بات اعلانیہ کہہ رہے ہیں، ایک ذمہ دار ممبر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شرک اگر اس نے نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے گناہوں کا بدلہ دے کے اسے جنت میں ڈال دیں گے۔ بتا، یا تو اب تو فتوا دے کہ شرک کرنے والا بھی جنت میں چلا جائے گا، یا جو تو نے چیلنج دیا اب اپنی زبان کو لگام دے، دین کی بات کرنا آج کے بعد چھوڑ دے۔ اور میں حکام بالا سے مطالبہ کرتا ہوں، یہ اعلانیہ گستاخ رسول ہے، اگر یہ چھوکرے کے لفظ سے توبہ نہیں کرتا اور اگر یہ سلپ آف ٹنگ کیونکہ اڑ گیا، ضد بنا لی ہے صرف ایک ضد کی وجہ سے، اور اگر گستاخ رسول عمدن نہیں بھی کی، سہون کی ہے، تو لوگوں کے سامنے آ کے توبہ کرے، معذرت کرے، معافی مانگے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، گستاخ رسول کے حوالے سے تو چلو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اعلانیہ گستاخ صحابہ تو ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی شان میں توہین کرتا ہے، حضرت ابو سفیان کی شان میں توہین کرتا ہے، اور ایسا عجیب آدمی ہے، عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے ماشاءاللہ، اپنے ماننے والوں کی مثال خود دے رہا ہے۔ ہم کیا دیں؟ اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس ہے، خود کہہ رہا ہے، خود جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس اور بندوق ہے، میں نے اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے۔ مثال تو بڑی نٹوریس ہے، لیکن یہ تبدیلی کے لیے بھی کبھی بندر کے ہاتھ میں ماچس بھی مثبت معنوں میں استعمال ہوئی ہے۔ مثال کہتا ہے مثال بڑی نٹوریس ہے، لیکن اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنا چینج لے آیا ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو خود بندر کہتا ہے اور کہتا ہے ان کے ہاتھ میں ماچس ہے۔ جا مرزا جیلمی، تیرے جتنے اعتراضات ہیں جو تو نے چیلنج کیا تجھے جواب دیا، اور اس سے بھی بڑی بات کہتا ہوں، جا، کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ تو اعلانیہ توبہ کر کہ میں گستاخی صحابہ آج کے بعد نہیں کروں گا، ابو بکر سے لے کے امیر معاویہ تک تو اعلان کر دے ہر صحابی جنتی ہے۔ اللہ کی قسم میں تیرا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا، تجھے قبر میں بھی دفن کر کے آؤں گا۔ تو نے ہمیں لوگوں کے سامنے ڈرامہ بنایا ہوا، تو مر کے دیکھ تو صحیح کہ تیرے لیے ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اگر تو توبہ کر کے مر گیا تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی ہوگی۔ لیکن اگر تو کسی صحابی کے بارے میں یہ بکواس کرے گا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں، تو ہم سب سے پہلے ہوں گے جو کہیں گے تو بے ایمان ہے۔ صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہے وہ بے ایمان ہے تو وہ سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ صحابہ کے بارے میں کوئی بندہ یہ کہہ دے وہ غیر مسلم ہے، وہ خود سب سے بڑا غیر مسلم ہے۔ یہ اس نے کیا باتیں پھیلائی ہوئی ہیں معاشرے کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کے فتنوں سے بھی نمٹنے کی توفیق دے۔ اور میں انتظامیہ کو اور حکام کو یہ کہنا چاہتا ہوں، علاقے کے اندر اتحاد اہل سنت کے لوگ بارہا میرے سے وہ چاہتے ہیں احتجاج ہو، یہ گستاخ صحابہ ان کو پولیس نہیں پکڑی، 295 نہیں لگا رہی، ان کی گرفتاریاں نہیں کرنا چاہتی، وہ چاہتے ہیں احتجاج ہو۔ میں احتجاج کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ ہم قانونی رستہ، آئینی رستہ، دستوری رستہ اختیار کریں، لیکن اگر آپ نے ان گستاخوں کو رتی برابر بھی ریلیف دینے کی کوشش کی تو احتجاج کی قیادت بھی ہم کریں گے، انشاءاللہ یہاں سے نکلیں گے اور احتجاج کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی